نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل حزنا سهلا الا شئت اللهم حاسبنا حسابا يسيرا۔ اے ایمان والو، دشمن کے مقابلے کے وقت اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو، پھر الگ الگ دستوں کی شکل میں جہاد کے لیے نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکل جاؤ، اور یقیناً تم میں سے کوئی ایسا بھی ضرور ہوگا جو جہاد میں جانے سے سستی دکھائے گا، پھر اگر جہاد کے دوران تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ کہے گا کہ اللہ نے تو مجھ پر بڑا انعام کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ شامل ہی نہیں تھا۔ یعنی کچھ منافق اور کچھ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نہیں گئے تھے، تو جب مسلمانوں پر مصیبت آئی تو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ اچھا ہوا ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی فضل ملتا یعنی فتح ملتی اور مال غنیمت ملتا تو مال غنیمت تمہارے ہاتھ آئے تو وہ کہے گا کیا میں تمہارے اور اس کے درمیان کبھی کوئی دوستی تو تھی بھی نہیں، یعنی وہ کبھی دوست ہمارا تھا ہی نہیں، لیکن اگر مسلمانوں کو فائدہ ملتا تو وہ کیا کہتا کہ کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو بہت کچھ میرے ہاتھ بھی لگ جاتا۔ لہٰذا اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیں، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑے گا پھر چاہے وہ قتل ہو جائے یا وہ غالب آ جائے، ہر صورت میں ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے۔ اور اے مسلمانوں تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو یہ دعائیں کر رہے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال لائیے جس کے باشندے ظلم کرتے ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی یعنی مددگار پیدا کر دیجیے، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی اور بڑا مددگار پیدا کر دو۔ یعنی مسلمانوں پر جنگ کرنا کب فرض ہے؟ اگر کوئی مسلمان بستی ہے اور اس پر اس کا بادشاہ یا کچھ لوگ ظلم کر رہے ہیں اور اتنا زیادہ ظلم کر رہے ہیں کہ وہ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں اور مدد کی فریاد کر رہے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں کو ان کے حق کے لیے پھر لڑنا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں۔ لہٰذا اے مسلمانوں تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، یاد رکھو شیطان کی چالیں تو بہت کمزور ہیں۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے مکی زندگی میں کہا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھو اور نماز قائم کیے جاؤ اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے ایک جماعت دشمن لوگوں سے ایسی ڈرنے لگی جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرا جاتا ہے اور اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگی، اور ایسے لوگ کہنے لگے اے ہمارے پروردگار آپ نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی؟ تھوڑی سی مدت تو ہمیں اور دے دی ہوتی۔ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے اور جو شخص تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ایک بھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی مکہ میں جب مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہے تھے، سخت ظلم اور ستم ہو رہے تھے، تو اس وقت کچھ لوگوں کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ کاش اللہ تعالیٰ جنگ کرنے کا حکم دے دے اور ہم ابھی جنگ کریں۔ اس وقت مسلمانوں سے کہا گیا کہ نہیں، ابھی تمہیں صرف صبر کرنا ہے، ابھی صبر کرنا ہے۔ جب مدینہ آ گئے اور اس کے بعد ٹوٹل 13 سالوں بعد جب جنگ کرنے کا حکم دیا گیا تو مسلمانوں نے کیا کہا؟ کیونکہ جنگ بدر کا حکم ایک دم سے آیا تھا، کہ جو کمزور دل والے یعنی کمزور ایمان والے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مہلت اور دے دیتے، تم جہاں کہیں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ بند ہو جاؤ۔ اور اگر ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو کوئی برا واقعہ پیش آتا ہے تو وہ اے پیغمبر وہ تم سے کہتے ہیں کہ یہ تو برا واقعہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ کہہ دو کہ ہر واقعہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے نزدیک تک ہی نہیں آتے، یعنی کوئی بات سمجھتے ہی نہیں ہے۔ تمہیں جو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنی سبب کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی ہماری جب اگر کوئی ہمیں برائی پہنچے تو اس کی ذمہ دار صرف ہم خود ہوتے ہیں، اور وہ ہماری وجہ سے ہی ہمیں پہنچتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں تقوی کو شامل کر لیں، قرآن کو شامل کر لیں، اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، تو ہمیں دنیا میں بھی نعمتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی نعمتیں ملیں گی۔
دنیا میں بھی مسلمان غالب آئیں گے اور آخرت میں بھی، لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ دیا، رسول کو چھوڑ دیا، اسی وجہ سے مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں لوگوں کے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ اور جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو اطاعت سے منہ پھیر لے تو اے پیغمبر ہم نے تم کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا کہ تمہیں ان کے عمل کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ یعنی اگر جو رسول کی اطاعت کریں گے وہی کامیاب ہے، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کو چھوڑ دو، ان کا معاملہ صرف ان پر ہے۔ اور یہ منافق لوگ سامنے سے تو اطاعت کا نام لیتے ہیں، مگر یہ تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کے وقت تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے، اور یہ رات کے وقت جو مشورے کرتے ہیں اللہ سب لکھ رہا ہے۔ یعنی منافق ایسے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جاتے تھے اور پھر رات کے وقت ایک الگ مجلس بٹھاتے تھے، اس میں منافق بھی ہوتے تھے اور یہودی بھی ہوتے تھے، تو وہ بات نہیں بتاتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، بلکہ اس کے خلاف باتیں بتاتے تھے اور زیادہ فساد مچاتے تھے۔ لہٰذا تم ان کی پرواہ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے لوگ جو چالے چلتے ہیں ان کی پرواہ مت کرو، اور بھروسہ صرف کس پر رکھو؟ اللہ تعالیٰ پر، اور اللہ تمہاری حمایت کرنے کے لیے بالکل کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور اور فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلاف ہوتے، اور جب ان کو کوئی اور بھی خبر پہنچتی ہے چاہے وہ امن کی ہو یا خوف کی ہو تو یہ لوگ اسے تحقیق کیے بغیر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی مدینہ میں بعض لوگ ایسے تھے منافق بھی کہ جو افواہیں زیادہ پھیلایا کرتے تھے، جس سے کیا ہوتا تھا سوسائٹی میں معاشرے کا بڑا نقصان ہوتا تھا۔ اس میں جو ہے جب ریومرز پھیلا دیتے ہیں تو بہت نقصان ہوتا ہے، لوگ خوف میں آ جاتے ہیں، کام لوگوں کے رک جاتے ہیں، تو ایسے کام کرنے کے لیے منع کیا گیا۔ اور منافق یہ کام کرتے تھے، اگر جنگ ہوتی تھی مسلمان جہاد کے لیے نکل جاتے تھے تو جھوٹی خبریں پھیلا دیا کرتے تھے کہ دیکھو مسلمان ہار رہے ہیں، مسلمان ہار رہے ہیں۔ اس سے ان کے حوصلے، جو وہاں پر رہنے والے جو پیچھے رہ جاتے تھے ان کے حوصلے کم ہونے لگتے تھے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ ڈر جاتے تھے، ان کے حوصلے کم ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ چاہے وہ خوف کی خبر ہو یا امن کی خبر ہو، ایسی خبر بنا تحقیق کیے نہیں پھیلانی۔ کوئی بھی بات اگر کوئی ہمیں آ کر کہہ رہا ہے، چاہے وہ کسی ایک انسان کے بارے میں ہو یا کسی قوم کے بارے میں ہو، تو اسے بنا سوچے سمجھے، بنا تحقیق کیے اسے آگے نہیں پھیلانا۔ اور اگر یہ اس خبر کو رسول کے پاس یا اصحاب اختیار کے پاس لے جاتے تو ان میں سے جو لوگ ان کی کھوج میں نکلے ہیں وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے۔ اور مسلمانوں، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ لہٰذا اے پیغمبر، تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو، تم پر اپنے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں۔ ہاں، مومنوں کو ترغیب دیتے رہو، یعنی ابھارتے رہو۔ کچھ دور نہیں کہ اللہ کافروں کی جنگ کا منہ توڑ جواب دے، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے، اور اللہ کی سزا سب سے بڑی سخت ہے۔ اور جو شخص کوئی اچھی سفارش کرتا ہے تو اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے، اور جو بری سفارش کرتا ہے اس کو اس برائی میں سے حصہ ملتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ یعنی اچھی سفارش کرنا سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی فقیر بھی آتا تھا یا کوئی پوچھنے آتا تھا، کچھ مانگنے آتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہتے تھے کہ تم سفارش کرو، پھر صحابہ کہتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اب اس میں تم کو بھی ثواب ملا۔ یعنی اگر ہمیں کسی کا کوئی کام کروانا ہے، کوئی اچھا کام کروانا ہے، اگر ہم سفارش کریں گے اور اس کے بدلے کچھ نہیں لیں گے، اور اگر ہم نے فائدے کا کام کروایا، اچھا کام کروایا، تو ہمیں اس نیکی میں سے بدلہ ملے گا۔ اور جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے بھی بہتر طریقے سے سلام کرو۔ اس کو انڈر لائن کر لو، یعنی اگر کوئی السلام علیکم کہہ رہا ہے تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی بہتر طریقے سے سلام کرنا ہے، یا کم از کم انہی الفاظ میں اس کو جواب دے دو۔ بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ اور سلام کو عام کرو، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرنا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ تمہیں ضرور بالضرور قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو؟ پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ ہو گئے، حالانکہ انہوں نے جیسے کام کیے ہیں ان کی بنا پر اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو ہدایت پر لے آؤ جسے اللہ کی خوشنودی کے خواہش کے مطابق گمراہی میں مبتلا کر چکا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ انہی کی خواہش کے مطابق انہیں گمراہ کر چکا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم ہرگز بھی کبھی بھی کوئی بھلائی کا راستہ نہیں پا سکتے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے اسی طرح تم بھی کافر بن جاؤ۔ لہٰذا اے مسلمانوں،
तुम उनमें से किसी को उस वक्त तक दोस्त न बनाओ जब तक वो अल्लाह के रास्ते में हिजरत ना कर ले। चुनांचे अगर वो हिजरत से एराज करे तो उनको पकड़ो, जहाँ भी तुम उन्हें पाओ उन्हें कत्ल करो, और उनमें से किसी को अपना दोस्त न बनाओ और ना ही मददगार। हाँ, वो लोग इस हुक्म से अलग हैं, मुस्तस्ना हैं, जो किसी ऐसी कौम से जा मिले जिनके और तुम्हारे दरमियान कोई सुलह का मुआहदा है, या वो लोग जो तुम्हारे पास इस तरह आए हैं कि उनके दिल तुम्हारे खिलाफ जंग करने से भी बेजार हो और अपनी कौम के खिलाफ जंग करने से भी। यानी ऐसे लोगों से बातचीत करना या दोस्ती रखना कोई बुरा नहीं, जो ना कि तुम्हारा बुरा चाहते ना अपनी कौम का बुरा चाहते, और अगर अल्लाह चाहता तो उन्हें तुम पर मुसल्लत कर देता और वो तुमसे जरूर जंग करते। चुनांचे अगर वो तुमसे किनारा कशी करते हुए तुमसे जंग ना करे तो तुमको अमन की पेशकश कर दे, तो अल्लाह ने तुमको उनके खिलाफ किसी कार्यवाही का कोई हक नहीं दिया। यानी अगर कोई लोग, ये उस वक्त का वाकया है जब मक्का फतेह होने वाली थी, यानी जो जंग नहीं करना चाहते और सुलह करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम उनसे सुलह करो, तुम उनसे जंग मत करो। मुनाफिकीन में से कुछ दूसरे लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो ये चाहते हैं कि वो तुमसे भी महफूज रहे और अपनी कौम से भी महफूज रहे, मगर जब कभी उनको फितने की तरफ बुलाया जाता है तो वो उसमें औंधे मुंह गिर जाते हैं। चुनांचे अगर ये लोग तुमसे जंग करने से अलहदगी इख्तियार ना करे, यानी अगर वो जंग करने से बाज ना आए और अगर वो जंग करना चाहते हैं तो ना तुम्हें अमन की पेशकश करें और ना अपने हाथ रोके, तो तुम उनको भी पकड़ो और जहाँ कहीं उन्हें पाओ उन्हें कत्ल करो। इसको भी याद रखें कि जो लोग जंग करना चाहते हैं, जो लोग रियायत नहीं करते, जो लोग सामने से आकर अटैक करते हैं, उनको पकड़ो और उनको कत्ल करो। ऐसे लोगों के खिलाफ अल्लाह ने तुमको खुल्लम खुल्ला इख्तियार दिया है। किसी मुसलमान का ये काम नहीं कि वो किसी दूसरे मुसलमान का कत्ल करे, सिवाय ये कि गलती से ऐसा हो जाए, और जो शख्स किसी मुसलमान को गलती से कत्ल कर बैठे तो उस पर फर्ज है कि वो एक मुसलमान गुलाम आजाद करे और खून बहा मकतूल के वारिसों को पहुंचा दे, इलाया ये कि वो माफ कर दे। और अगर मकतूल किसी ऐसी कौम से ताल्लुक रखता हो जो तुम्हारी दुश्मन कौम है मगर वो खुद मुसलमान हो, तो बस एक मुसलमान गुलाम को आजाद करना फर्ज है, खून बहा देना वाजिब नहीं। और अगर मकतूल उन लोगों में से है जो मुसलमान नहीं मगर उनके और तुम्हारे दरमियान कोई मुआहदा है, तो भी ये फर्ज है कि खून बहा उसके वारिसों तक पहुंचाया जाए और एक गुलाम को आजाद किया जाए। हाँ, अगर किसी के पास गुलाम ना हो तो उस पर फर्ज है कि 2 महीने तक मुसलसल रोजे रखे, और तौबा का ये तरीका है जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है, और अल्लाह खूब इल्म वाला, हिकमत वाला है। और जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे तो उसकी सजा जहन्नम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा, और अल्लाह उस पर गजब नाजिल करेगा और लानत भेजेगा, और अल्लाह ने उसके लिए जबरदस्त अजाब तैयार कर रखा है। ए ईमान वालो, जब तुम अल्लाह के रास्ते में कुफ्र करो तो सफर करो तो तहकीक से काम लिया करो। यानी जब अल्लाह के रास्ते में सफर करे तो तहकीक से काम लिया करे, और जो शख्स तुमको सलाम करे तो दुनियावी जिंदगी का सामान हासिल करने की ख्वाहिश में, तो उसको ये ना कहो कि तुम मोमिन नहीं हो, क्योंकि अल्लाह के पास माले गनीमत से बड़े जखीरे हैं। यानी जंग करते वक्त, यानी अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, सफर निकले हैं, जंग कर रहे हैं, जंग करते वक्त अगर कोई ये कह दे कि मैं इस्लाम ले आया, सलाम करे मतलब मैं इस्लाम ले आया, तो फिर उसको छोड़ दो, क्योंकि दिल का हाल सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। ये जंग का हुक्म है, जब जंग कर रहे हो अगर कोई ये कह दे कि नहीं मैं मुसलमान होता हूँ, तो फिर उसको छोड़ दो। तुम भी तो यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम भी पहले ऐसे थे, फिर अल्लाह ताला ने तुम पर फर्ज किया, लिहाजा तहकीक से काम लो। बेशक जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उस सबसे पूरी तरह बाखबर है। जिन मुसलमानों को कोई माजूरी यानी कोई परेशानी हो या कोई माजूरी हो और वो जिहाद में जाने की बजाय घर में बैठे रहे, वो अल्लाह के रास्ते में अपने माल और जान से जिहाद करने वालों के बराबर नहीं है। और जो लोग अपने माल और जान से जिहाद करते हैं उनको अल्लाह ने बैठे रहने पर दर्जे में फजीलत दी है, और अल्लाह ने सबसे अच्छाई का वादा कर रखा है, और अल्लाह ने मुहाजिरीन को बैठे रहने वालों पर फजीलत देकर बड़ा सवाब दिया है। यानी खास अपने पास से बड़े दर्जे हैं और मगफिरत है और रहमत है, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। जिन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म किया था और वो इसी हालत में फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करने के लिए आए, तो वो बोले कि तुम किस हालत में थे? तो वो कहने लगे हम तो जमीन में बहुत बेबस बना दिए गए थे। तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ताला की जमीन कुशादा नहीं थी कि तुम उसमें हिजरत कर जाते, लिहाजा ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है और वो निहायत बुरा अंजाम है। यानी अगर हमारे ऊपर किसी जमीन में जुल्म हो रहा है, किसी सरजमीन पर जुल्म हो रहा है, और ये कहा गया है कि अल्लाह ताला की इबादत नहीं करोगे
اور اسلام کے خلاف کام کرو گے یا قرآن نہیں پڑھنا یا اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنی، گھروں میں بھی پابندی لگا دی گئی ہے، سختی لگا دی گئی ہے، تو پھر کیا حکم ہے کہ وہاں نہیں رہنا بلکہ وہاں سے ہجرت کر جانی ہے، کیونکہ اگر اس بے بسی کی حالت میں بھی وہیں رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ البتہ وہ بے بس مرد اور عورت اور بچے اس سے الگ ہیں جو ہجرت کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے، یعنی کوئی عورت ہے، کوئی بچہ ہے اور وہ بے بس کوئی انسان ہے، اگر وہ ہجرت نہیں کر سکتے ان پر پکڑ نہیں ہے اور وہ نہ نکلنے کا کوئی راستہ پاتے ہیں، چنانچہ پوری امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور بہت بڑی گنجائش پائے گا، یعنی اگر اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی زمین کو وسیع پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اس سے زیادہ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے گھر سے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے پھر اسے موت آ پکڑے تب بھی اس کا ثواب اللہ کے پاس طے ہے اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اور جب تم زمین پر سفر کرو اور تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے تو تم اس بات میں تمہیں کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لو، یعنی اگر حالات بہت خراب ہیں یا دنگے والا ماحول ہے یا جنگ والا ماحول ہے تو اس میں کیا ہے کہ جب نکلے گھر سے تو راستے میں ہے اور اگر یہ ڈر ہے کہ اگر یہاں پر رک گئے تو دشمن کا حملہ ہو سکتا ہے تو پھر کیا کریں، اس وقت بھی قصر کر لیں نماز میں، لیکن نماز پھر بھی کسی حالت میں نہیں چھوڑنی۔ یقیناً کافی لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں اور اے پیغمبر جب تم ان کے درمیان موجود ہو اور انہیں نماز پڑھاؤ تو دشمن کے مقابلے کے وقت اس کا طریقہ یہ ہے، یعنی جنگ کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لے، پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکے تو تمہارے پیچھے ہو جائیں اور دوسرا گروہ جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی وہ آگے آ جائے، یعنی ایک سجدہ وہ کر لیں تو پھر ایک رکعت تو ایک گروہ پڑھے اور باقی ان کی پروٹیکشن کریں، پھر وہ ہٹ جائیں، پھر دوسرے لوگ جو پروٹیکشن کر رہے تھے وہ کھڑے ہو جائیں اور ان کی جگہ جنہوں نے ایک رکعت پڑھ لی وہ کھڑے ہو جائیں اور وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھیں اور وہ اپنے ساتھ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنا ہتھیار لے لیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جنگ جب تھی تو اس میں ایک الگ طریقہ تھا نماز کا، لیکن نماز اس میں بھی معاف نہیں تھی، تو ہم سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے اگر ہم نماز چھوڑ دیں تو اس کی بہت سخت پکڑ ہوگی۔ کافی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامانوں سے غافل ہو جاؤ تو وہ ایک دم تم پر ٹوٹ پڑیں گے، اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا بیماری ہو اور اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو، ہاں اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ لے لو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو ہر حالت میں یاد کرتے رہو، کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور لیٹے ہوئے بھی۔ پھر جب تمہیں دشمن کی طرف سے اطمینان حاصل ہو جائے تو نماز قاعدے کے مطابق پڑھو، یعنی جب ہمارے حالات سدھر جائیں تو نماز قاعدے کے مطابق پڑھنی ہے۔ بے شک نماز مسلمانوں کے ذمے ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے، یعنی نماز فرض ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا اس وقت پر فرض ہے، اور تم ان لوگوں یعنی کافر دشمن کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی اس طرح تکلیف پہنچی ہے جیسے تمہیں پہنچی ہے، اور تم اللہ سے اس بات کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ تو اللہ ہے اور مسلمان تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ بے شک ہم نے حق پر مشتمل کتاب تم پر اس لیے اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تم کو سمجھا دیا ہے، اور تم خیانت کرنے والوں کی طرفدار مت بنو، یعنی جو جھوٹے لوگ ہیں اور جو خیانت کرتے ہیں ان کا ساتھ بھی نہیں دینا، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اور کسی تنازع میں یعنی جب جھگڑا ہو جائے تو ان لوگوں کی وکالت نہ کرنا جو خود اپنی جانوں کی خیانت کرتے ہیں، یعنی جو غلط ہیں ان کی وکالت نہیں کرنی، یعنی ان کی طرفداری نہیں کرنی۔ اللہ کسی بھی خیانت کرنے والے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ یہ لوگ تو شرماتے ہیں اور اللہ نہیں شرماتا، حالانکہ وہ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سب کو گھیر رکھا ہے۔ ارے تمہاری بساط یہی تو ہے کہ تم نے دنیاوی زندگی میں لوگوں سے جھگڑ کر ان خیانت کرنے والوں کی حمایت کر لی، بھلا اس کے بعد قیامت کے دن اللہ سے جھگڑ کر کون ان کی حمایت کرے گا؟ یعنی آج اگر ہم کسی کی حمایت کریں گے یا کسی کی طرفداری کریں گے، کسی غلط انسان کی طرفداری کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن پھر کون ہے
جو इन लोगों की तरफदारी करेगा। जब अल्लाह ताला के सामने जाओगे तो फिर कैसे तरफदारी कर पाओगे और कैसे उनका वकील बनेगा। और जो शख्स कोई बुरा काम कर गुजरे या अपनी जान पर जुल्म कर बैठे फिर अल्लाह से माफी मांगे तो अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। और जो शख्स कोई गुनाह कमाए और वो उस कमाई में खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाता है और अल्लाह पूरा इल्म भी रखता है और हिकमत भी। और अगर कोई शख्स किसी गलती या गुनाह का इर्तिकाब करे फिर उसका इल्जाम किसी बेगुनाह के जिम्मे लगा दे तो वो बहुत बड़ा भारी और खुल्लम खुल्ला गुनाह अपने ऊपर लेता है। यानी अगर गलती हमसे हो जाए तो इसका इल्जाम किसी दूसरे पर नहीं लगाना। और ए पैगंबर, अगर अल्लाह का फजल और रहमत तुम्हारे शामिल हाल ना होती तो उनमें से एक ग्रोह ने तुमको सीधी राह से भटकाने का इरादा ही कर लिया था। यानी अगर अल्लाह ताला हम पर रहमत ना करते, यानी मुसलमानों को अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर अल्लाह ताला तुम पर रहमत ना करते तो एक ग्रोह तुमको बिल्कुल ही भटका देता। और हकीकत ये अपने सिवा किसी और को नहीं भटका रहे और ये तुमको जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत नाजिल की है और तुमको इन बातों का इल्म दिया है जो तुम नहीं जानते थे और तुम पर अल्लाह का फजल हमेशा बहुत ज्यादा रहा है। लोगों की बहुत सी खुफिया बातों में कोई खैर नहीं होती। यानी जो लोग बातें करते हैं अक्सर और फालतू की बातें करते हैं उसमें कोई खैर नहीं होती। इलाया ये कि कोई शख्स सदके या किसी नेकी का या लोगों के दरमियान इस्लाह का हुक्म दे। यानी अगर हम नेक बातें करेंगे तो वो खैर की बातें होंगी, इसके अलावा जिसमें गुनाह हो वो बातें नहीं करनी चाहिए। और जो शख्स अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए ऐसा करेगा हम उसको जबरदस्त सवाब देंगे। और जो शख्स अपने सामने हिदायत वाज़े हो जाने के बाद यानी हिदायत आ जाने के बाद भी रसूल की मुखालफत करेगा और मुसलमानों के रास्ते के सिवा किसी और के रास्ते की पैरवी करेगा तो उसको हम इसी राह के हवाले कर देंगे। यानी जो जिसके पीछे चलेगा अल्लाह ताला उसको उसी के हवाले कर देंगे और कयामत के दिन भी उसको उसी के साथ उठाएंगे। और जो उसने खुद अपनाई है और उसे दोजख में झोंकेंगे और वो बहुत बुरा ठिकाना है। इसलिए हम किसके पीछे चल रहे हैं ये हम पहले ही सोच लें, क्योंकि कयामत के दिन उसी के पीछे अल्लाह ताला भेज देंगे। बेशक अल्लाह उस बात को नहीं बख्शता कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। उससे कमतर हर गुनाह जिसके लिए वो चाहता है वो बख्श देता है। और जो शख्स अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराता है वो राह रास्त से भटक कर बहुत दूर चला जाता है। अल्लाह को छोड़कर जिनसे ये दुआएं मांग रहे हैं वो सिर्फ चंद जनानियां हैं। यानी जो देवियां बना रखी थी लात मनात उज्जा मुशरिकीन मक्का ने, और आज भी देखते हैं बहुत सारी देवियां हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह को छोड़कर ये जिससे दुआएं मांग रहे हैं वो तो सिर्फ कुछ जनानियों के नाम है, कुछ लेडीज नाम है। और ये जिनको ये पुकार रहे हैं वो उस सरकश शैतान के सिवा कुछ नहीं। यानी वो सिर्फ शैतान है जिस पर अल्लाह ने फिटकार डाल रखी है और उसने अल्लाह से ये कह रखा था कि मैं तेरे बंदों से एक तयशुदा हिस्सा लेकर रहूंगा। यानी शैतान ने अल्लाह ताला से कहा था जब अल्लाह ताला उसे जन्नत से निकाल रहे थे कि बहुत बड़ा हिस्सा तेरे बंदों में से मैं ले लूंगा और उनको अपने साथ जहन्नम में लेके जाऊंगा और मैं उन्हें राह रास्त से भटका दूंगा और उन्हें खूब आरज़ुएं दिलाऊंगा और उन्हें हुक्म दूंगा कि वो चौपायों के कान चीरें। क्योंकि पहले मुशरिकीन मक्का क्या करते थे, चौपायों के कान चीरते थे और उन्हें जो है बुतों के नाम पर छोड़ देते थे। और उन्हें हुक्म दूंगा कि वो अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली पैदा करेंगे। और जो शख्स अल्लाह के बजाय शैतान को दोस्त बनाएगा उसने खुल्लम खुल्ला खसारे का सौदा किया। तो वो तो उनसे वादे करता है, यानी शैतान उनसे वादे करता है और उन्हें आरजुओं में मुब्तला करता है। यानी शैतान हमें झूठी उम्मीदें दिलाता है, झूठी आरजुएं दिलाता है, क्योंकि शैतान ने वादा भी किया है अल्लाह ताला से। जबकि हकीकत यह है कि शैतान उनसे जो भी वादे करता है वो धोखे के सिवा कुछ नहीं है। उन सब का ठिकाना जहन्नम है और उनको उससे बचने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा। और जो लोग ईमान लाए हैं उन्होंने नेक अमल किए हैं, हम उनको ऐसे बागात में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, ये उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। यानी शैतान की बात अल्लाह ताला ने हमें क्लियर बता दी कि शैतान ने मुझसे ये कहा है तो इससे बचो। तो हमें शैतान की बातों में बिल्कुल नहीं आना। शैतान हमें सिर्फ और सिर्फ बुराइयों का हुक्म देता है तो उससे बचना है। और जो लोग उससे बच गए उनके लिए अल्लाह ताला ने ऐसे बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और ये उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह का सच्चा वादा है और अल्लाह से ज्यादा बात में सच्चा कौन हो सकता है। ना तुम्हारी तमन्नाएं तुम्हें जन्नत में ले जाने के लिए काफी हैं, ना अहले ईमान की आरजुएं। जो भी बुरा अमल करेगा वो उसकी सजा पाएगा और उसके सिवा उसे अपना कोई यारो मददगार नहीं मिलेगा। हमारी आरजुएं कैसी कि हम तो कुछ भी कर लें, अपनी मर्जी चला लें और हमें अल्लाह ताला जन्नत में डाल देगा क्योंकि हमने कलमा पढ़ रखा है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ऐसी आरजुएं तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएंगी। और जो शख्स नेक काम करेगा चाहे वो मर्द हो या औरत हो, लेकिन वो मोमिन हो,
تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے سوراخ کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنے چہرے سمیت سارے وجود کو اللہ کے آگے جھکا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے سب سے بہتر وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اپنی آرزو خواہشوں اور سمیت بالکل اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا، جبکہ وہ نیکی کا خوگر بھی ہے، یعنی نیکی کرتا ہے، اور جس نے سیدھے سچے ابراہیم کے دین کی پیروی کی ہو۔ اور یہ معلوم ہی ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا لیا تھا۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنی قدرت کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ اور اے پیغمبر، لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں تو کہہ دو اللہ تم کو ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور اس کتاب یعنی قرآن کی جو آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ بھی ان یتیم عورتوں کے بارے میں شرعی حکم بتاتی ہیں جن کو تم ان کا مقرر شدہ حق نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنا بھی چاہتے ہو، یعنی نکاح بھی کرنا چاہتے ہو اور مہر بھی نہیں دینا چاہتے۔ نیز کمزور بچوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، یعنی قرآن یہ حکم دیتا ہے اور یہ تائید کرتا ہے کہ تم یتیموں کے خاطر انصاف کرو، اور تم جو بھلائی کا کام کرو گے اللہ اس کا پورا علم رکھتا ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بیزاری کا اندیشہ ہو تو ان میاں بیوی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ آپس میں اتفاق سے کسی قسم کی صلح کر لیں، اور اگر صلح کرنا بہتر ہے۔ اور انسانوں کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ تو رکھ ہی دیا گیا، اور اگر احسان اور تقوی سے کام کرو گے تو جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا تو تمہارے بس میں ہے ہی نہیں، چاہے تم ایسا کرنا بھی چاہو، البتہ کسی ایک کی طرف پورے کے پورے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ایسا بنا کر چھوڑ دو جیسے کوئی بیچ میں لٹکی ہوئی چیز ہو۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ایک سے زیادہ شادیاں کر لیتے ہیں اور پھر ایک کی طرف جھک جاتے ہیں اور دوسری کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا اس لیے کہا کہ صرف ایک ہی بیوی رکھو کیونکہ انصاف نہیں کر سکو گے، اور اگر تم اصلاح اور تقوی سے کام لوگے تو یقین رکھو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور اگر دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی قدرت اور رحمت کی وسعت سے دونوں کو ایک دوسرے کی حاجت سے بے نیاز کر دے گا۔ یعنی اگر دونوں کے بیچ صلح نہیں ہو رہی ہے، مرد اور بیوی ہیں، ان میں لڑائی جھگڑے ہو گئے اور صلح کرنا چاہا، سب نے صلح کرانا چاہا، بہت ٹائم گزر گیا لیکن صلح نہیں ہو رہی، تو پھر اگر طلاق ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ دونوں کے دلوں میں وسعت کر دے گا، یعنی دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی تاکید کی تھی کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر اپناؤ گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے، کیونکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے اور خود وہ تعریف والا ہے۔ اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے اے لوگو تم سب کو دنیا سے لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے، اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار کہی ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانیں گے، اللہ کا کام نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں چاہے تو یہاں سے لے جائے اور ہماری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا جو اللہ تعالیٰ کا کام کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ کریں گے۔ جو شخص صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف قائم کرنے والے بنو۔ احکام کیا؟ انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کے خاطر گواہی دینے والے بنو، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو یا والدین یا قریبی رشتہ دار کے خلاف ہو۔ وہ شخص جس کے خلاف گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے چاہے امیر ہو یا غریب ہو، اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، لہٰذا ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف سے روکتی ہو۔ یعنی یہ بھی انڈر لائن کہ ہمیں ایسی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا جو ہمیں انصاف سے روکتی ہو، صرف اور صرف انصاف سے کام لینا ہے۔ اور اگر تم توڑ مروڑ کرو گے یعنی غلط گواہی دو گے یا سچی گواہی سے پہلو بچاؤ گے یعنی سچی گواہی دینے سے بچو گے تو یاد رکھنا اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے، یعنی اللہ ہمیں ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اے ایمان والو، اللہ پر ایمان رکھو۔ اس میں یا ایھا الذین آمنوا آمنو، یعنی اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی پہلے ہی ایمان والے تو اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ، جبکہ پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں، انہی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ۔
اور اس کے رسول پر اور اس کی کتابوں پر اور جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے اتاری تھی. یعنی صرف اور صرف زبان سے یہ مت کہو کہ میں ایمان لا رہی ہوں، دل سے ایمان لے کر آؤ اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اس کام کو کرو. یعنی ایمان، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے کام سے کتراؤ نہیں. جو احکام اللہ تعالیٰ نے دے دیے، جو کام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں، جس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، وہ مقصد پورا کرو. اور جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے گا، وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور چلا گیا. اور جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے اور پھر کفر میں ہی بڑھتے چلے گئے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ ان کو سیدھے راستے پر لانے والا ہے. منافقوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے. وہ منافق جو مسلمان کے بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کی ہے. اور اس نے کتاب میں تم پر یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک نہ بیٹھو اور بعد میں مشغول نہ ہو جاؤ، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ احکام دے رہے ہیں، یعنی کہ جو لوگ قرآن کا مذاق بنا رہے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق بنا رہے ہوں، قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، وہاں سے اٹھ جاؤ. اگر ہم وہاں بیٹھے رہے اور ان کی باتیں سنتے رہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، پھر تم بھی ان کے جیسے ہو جاؤ گے. یقین رکھو کہ اللہ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے. اے مسلمانوں، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. چنانچہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملے تو تم سے کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا، اور کیا اس کے باوجود ہم نے تمہیں مسلمان سے نہیں بچایا. یعنی یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے. منافق جو ہے جس کی جیت ہوتی تھی وہیں لڑک جاتے تھے. وہ اگر مسلمانوں کی جیت ہو رہی ہوتی تھی تو کہتے تھے ہم کیا تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم تو تمہارے ساتھ لڑے تھے. اور جب کافروں کی جیت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم مسلمانوں کو چھوڑ کر تمہیں مدد کرنے والے نہیں تھے، ہم ہی نے تو تمہارے ساتھ ان کو قابو میں دیا. تو وہ جس کی جیت ہوتی تھی وہیں جا کر لڑک جاتے تھے. بس اب تو اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں رکھے گا. یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. یعنی منافق کیا سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اور جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستاتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ بھی انڈر لائن کریے کہ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں یہ منافقت کی علامت ہے. نماز میں سستی نہیں کرنی، جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے فوراً تمام کام چھوڑ کر پہلے نماز کے لیے دوڑنا ہے. کیونکہ منافق یہی کرتے تھے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ سستی دکھاتے تھے، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں. یہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاوا ڈول ہے، نہ تو پورے طور پر ان مسلمانوں کی طرف ہے اور نہ ہی ان کافروں کی طرف ہے. اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے تمہیں اس کے لیے ہدایت پر آنے والا کوئی راستہ ہرگز بھی نہیں مل سکتا. یعنی اگر جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے وہ سیدھے راستے تک نہیں آ سکتا. اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ. یعنی دلی دوست کی بات ہو رہی ہے، رازدار دوستوں کی بات ہو رہی ہے، اور بار بار یہ بات قرآن میں ریپیٹ ہو رہی ہے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس اپنے خلاف یعنی اپنے مستحق عذاب ہونے کی ایک کھلی وجہ پیدا کر دو؟ یعنی اللہ کے یہ کہہ رہے ہیں کیا تم یہ چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے کے لیے تم ایک ریزن پیدا کر دو، اللہ تعالیٰ کو ایک ریزن دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور جو سب سے نچلا طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ عذاب والا طبقہ ہے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں تم پاؤ گے. البتہ جو لوگ توبہ کر لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، ان کا اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیں گے اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنائیں گے، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ شامل ہوں گے اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر دے گا. اگر تم شکر گزار بنو اور صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ، اللہ تمہیں عذاب دے کر آخر کیا کرے گا؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے اگر تم ایمان لے کر آ جاؤ گے تو اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر؟ اللہ تو بڑا قدرت والا ہے
اور سب کے حالات کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کے ساتھ برائی اعلانی زبان پر کی جائے یا اعلانیہ زبان پر لائی جائے، علاوہ یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سب کچھ سنتا اور ہر بات کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی اعلانیہ زبان پر لائی جائے، یعنی کسی کی غیبت کی جائے۔ ہاں، اگر کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے اور کوئی زیادہ ظلم کر رہا ہے تو ظالم اپنی بات کو بتا سکتا ہے، وہ کسی اپنی حاکم کے پاس جا سکتا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، میری مدد کی جائے، گہار لگا سکتا ہے، یہ کام کر سکتا ہے، لیکن ہر کسی سے ایسے برائی کرتا ہوا نہیں پھرے گا۔ اگر تم کوئی نیک کام اعلانیہ کرو یا خفیہ طور پر کرو یا کسی برائی کو معاف کر دو تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ سب بہت معاف کرنے والا ہے، اگرچہ سزا دینے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ رسولوں پر تو ہم ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا تو ہم انکار کرتے ہیں، اور اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک بیچ کی راہ نکال لیں، ایسے لوگ صحیح معنی میں کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہ کرے تو اللہ ایسے لوگوں کو ان کے اجر عطا کرے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر کسی پر فرق نہیں کرتے تو اللہ ان کو اجر دے گا۔ اے پیغمبر، اہل کتاب تم سے جو مطالبہ کر رہے ہیں، یعنی جو کچھ مانگ رہے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کرو، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس سے زیادہ بڑا مطالبہ کر چکے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل نے اس سے زیادہ بڑا مطالبہ اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، اور وہ کیا کیا تھا؟ یہ مشرکین مکہ تو یہ کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم پر ڈائریکٹ کتاب اتارو، یعنی دھیرے دھیرے کر کے آتی ہے، ڈائریکٹ کوئی کتاب کی شکل میں ہمارے ہاتھ میں رکھ کر دکھاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا لوگوں نے، ان کی قوم نے، کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنا ہے، چنانچہ انہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کھلی آنکھوں سے دکھاؤ، چنانچہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو بجلی کے کڑکے نے آ پکڑا تھا، یعنی ان کے اوپر عذاب آ گیا تھا۔ پھر ان کے پاس جو کھلی کھلی نشانیاں آئیں، ان کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح اقتدار عطا کیا، واضح کھلی ہوئی نشانی عطا کی، اور ہم نے کوہ طور کو ان پر بلند کر کے ان سے عہد لیا تھا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا، اور ان سے کہا تھا کہ تم ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے نہ گزرنا، اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا تھا۔ یعنی پھر سے اللہ تعالیٰ یاد دلوا رہے ہیں، پیچھے یہ تمام واقعے گزر چکے ہیں بنی اسرائیل میں، کہ بار بار سورہ بقرہ میں یہ واقعے گزر چکے ہیں، بار بار بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ وعدہ لیتے تھے، عہد لیتے تھے، بنی اسرائیل تھوڑے ٹائم کے لیے سدھرتی تھی اور پھر واپس اپنے پہلے رویے پر آ جاتی تھی اور واپس کفر کرتی تھی، اور پھر ان پر عذاب آتا تھا۔ پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اپنا وعدہ توڑا اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور نبیوں کو ناحق قتل کیا، اور یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھا ہوا ہے، یعنی ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمارے دل ڈھکے ہوئے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اس لیے وہ تھوڑی سی باتوں کے سوا کسی بات پر ایمان نہیں لاتے، اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور مریم پر بڑے بھاری بہتان کی بات کہی، یعنی مریم علیہ السلام پر بہت بڑے بڑے بہتان لگائے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو نعوذ باللہ ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا، مریم علیہ السلام کے کیریکٹر کے اوپر الزام لگایا گیا تھا، اور یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ نہ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا، نہ انہیں سولی پر چڑھایا تھا، بلکہ انہیں تو شک ہو گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک چال چلی تھی، ان کو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی اور کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا، اس طرح انہوں نے کسی اور کو سولی پر چڑھا دیا اور وہ سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہیں، اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے، کیونکہ بار بار وہ کہتے تھے کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام بالکل قتل نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا، اور اللہ بڑی قدرت والا اور حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو اپنی موت سے پہلے ضرور بالضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو سب سے پہلے تمام عیسائی لوگ ان کو دیکھ کر ایمان لے کر آ جائیں گے،
یعنی اپنی موت سے پہلے پہلے ہر عیسائی ایمان لے کر آ جائے گا اس وقت۔ غرض یہودیوں کی سنگین زیادتی کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھی، اور اس لیے کہ وہ کثرت سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ جب اللہ کے راستے سے روکا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سختی کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ اور سود لیا کرتے تھے، حالانکہ انہیں اس بات سے منع کیا گیا تھا، اور وہ لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھایا کرتے تھے۔ اور ان میں سے جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ البتہ ان بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ علم میں پکے ہیں اور مومن ہیں، اور وہ اس کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اے پیغمبر تم پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور قابل تعریف ہیں۔ اور وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم بڑا اجر عطا کریں گے۔ یعنی اہل کتاب میں سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اہل کتاب، یا تو اہل کتاب دو ہیں، ایک مسلمانوں کے علاوہ یہودی اور عیسائی، اور جن کے پاس آسمانی کتابیں ہوتی ہیں وہ اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان اہل کتاب میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آ گیا، صحیح طور پر ایمان لے کر آ گیا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے اور اپنے نبی پر بھی ایمان لائے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے پاس اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کے پاس بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے پاس، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب اور یونس اور ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی۔ اور بہت سے رسول ہیں جن کے واقعات ہم نے تمہیں سنائے ہیں، اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے واقعات تمہیں پہلے نہیں سنائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ براہ راست ہم کلام ہوا۔ یہ سب رسول تھے کہ جو ثواب کی خوشخبری سنانے اور دوزخ سے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے، تاکہ ان رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔ اور اللہ اقتدار کا بھی کامل ہے اور حکمت کا بھی، یعنی اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ کافر لوگ مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ نے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں وہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور یوں اللہ کی گواہی بالکل کافی ہے۔ یعنی ہر کوئی گواہی دیتا ہے کہ اسلام ہی سچا دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تمام نبیوں کے بارے میں ہر کوئی گواہی دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہی گواہی کافی ہے۔ یقین جانو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک کر ان پر ظلم کیا ہے، اللہ انہیں بخشنے والا نہیں ہے، اور نہ ان کو کوئی اور راستہ دکھانے والا ہے سوائے دوزخ کے راستے کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ بات اللہ کے لیے بہت معمولی بات ہے۔ اے لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں، یعنی سچ بات لے کر آئے ہیں۔ اب ان پر ایمان لے آؤ کہ وہ تمہاری بہتری اسی میں ہے، اور اگر اب بھی تم نے کفر اپنایا یعنی کفر کیا تو خوب سمجھ لو کہ تمام آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے ضد پر اڑے رہے اور اللہ پر ایمان نہ لائے، رسول آنے کے بعد بھی نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کو بے نیاز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے مت بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو۔ یہ اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں کوئی حق کے سوا کچھ بات نہ کہو۔ مسیح ابن مریم تو محض اللہ کے رسول تھے اور اللہ کا ایک کلمہ تھے۔ کلمہ کون سا؟ کلمہ کن، یعنی کن کہا تھا اور وہ ہو گئے، اور جو اس نے مریم تک پہنچایا تھا، اور وہ ایک روح تھی جو اسی کی طرف سے پیدا ہوئی تھی۔ یعنی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، بلکہ وہ تو ایک رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ مت کہو کہ خدا تین ہے، کیونکہ عیسائی کہتے ہیں کہ خدا تین ہے، ایک تو گاڈ، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک ہولی اسپرٹ، ان تینوں کو مانتے ہیں۔ اس بات سے باز آ جاؤ کہ اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ اللہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، اور وہ اس بات سے بالکل پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، اور سب کی دیکھ بھال کے لیے صرف اللہ ہی اکیلا کافی ہے۔ مسیح کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھ سکتے، یعنی کبھی اس بات کو شرم محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں، اور نہ ہی فرشتے اس میں شرم محسوس کرتے ہیں،
کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ وہ تو اللہ کے ایک بیٹے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کبھی اس بات سے شرم محسوس نہیں کرتے تھے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہوں اور نہ ہی فرشتے. اور جو شخص اپنے پروردگار کی بندگی میں آر سمجھے, شرمندگی سمجھے اور تکبر کرے تو وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا. پھر جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ان کو ان کا پورا پورا ثواب دے گا اور اپنے فضل سے اس سے زیادہ بھی عطا کرے گا. رہے وہ لوگ جنہوں نے بندگی کو آر سمجھا ہوگا یعنی شرم محسوس کری ہوگی اور تکبر کیا ہوگا تو ان کو دردناک عذاب دے گا اور ان کو اللہ کے سوا اپنا کوئی اور رکھوالا اور مددگار نہیں ملے گا. اے لوگو, تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی کھلی نشانی آ چکی اور ہم نے تمہارے پاس ایک روشنی بھیجی ہے جو راستے کو پوری وضاحت کرنے والی ہے. اور وہ روشنی کیا ہے؟ قرآن ہے. یعنی وہ سیدھا سیدھا راستہ بتاتی ہے, راستہ کھول دیتا ہے قرآن. چنانچہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اسی کا سہارا تھام لیا, اللہ ان کو اپنے فضل اور رحمت میں داخل کرے گا اور انہیں اپنے پاس آنے کے لیے سیدھے راستے تک پہنچا دے گا. یعنی جو قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں گے وہ اللہ تک پہنچ جائیں گے, سیدھے راستے تک. اے پیغمبر, لوگ تم سے کلالہ کا حکم پوچھتے ہیں. کلالہ وہ ہوتا ہے جس کا نہ باپ ہو اور نہ بیٹا ہو, لیکن ہاں بھائی بہن وغیرہ ہوں. کہہ دو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم بتاتا ہے. اگر کوئی شخص اس حال میں مر جائے کہ اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے آدھے کی حقدار ہوگی, اور اگر بہن کی اولاد نہ ہو اور وہ مر جائے تو اس کا بھائی زندہ ہو تو وہ اس بہن کا وارث ہوگا, اور اگر بہنیں دو ہوں تو بھائی کے ترکے سے وہ 2/3 کی شریک ہوں گی, اور اگر مرنے والے کے بھائی بھی ہوں اور بہنیں بھی ہوں تو ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر ملے گا. اللہ تمہارے سامنے وضاحت کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بتاتا ہے تمہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ, اور اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے. یعنی کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے انتقال کے وقت نہ تو اس کا باپ ہو, نہ دادا زندہ ہو, اور نہ کوئی بیٹا ہو, نہ کوئی پوتا ہو, وہ کلالہ ہوتا ہے. لیکن بہن بھائی ہیں بس. الحمدللہ آپ کی سورۃ النساء پوری ہوئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.